السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں، میرے عزیز دوستوں، میرے مجلسی رفقا، رکن بلدیہ، سابقہ اراکین بلدیہ، میری آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ آپ نے 2009 میں، 2014 کے اسمبلی انتخابات میں، 2018 کے اسمبلی انتخابات میں آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار محترم جناب احمد بلالہ صاحب کو اپنی محبت، اپنی ووٹ اور دعاؤں کے ذریعے ان کو حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کا رکن اسمبلی منتخب فرمایا۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ پچھلے 15 سال سے محترم احمد بلالہ صاحب کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ ملک پیٹ اسمبلی حلقے کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں کہ بحیثیت رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے لیے آپ تمام ساتھیوں کے ساتھ، اپنے مجلس کے رفقا کے ساتھ بہت محنت کی اور آج بھی بہت محنت کر رہے ہیں۔ ملک پیٹ کے وہ اسمبلی حلقے کے وہ علاقے جہاں پر ڈیولپمنٹ کے ترقیاتی کام نہیں ہوتے تھے، وہاں پر احمد بلالہ صاحب کی نمائندگی پر کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام انجام دیے گئے، اور خاص طور سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں ایک آئی ٹی ٹاور 1000 کروڑ کی لاگت سے اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1-1.5-2 سال کے اندر وہ آئی ٹی ٹاور کا کام مکمل ہوگا، اور جب وہ کام مکمل ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ نہ صرف ملک پیٹ بلکہ پرانے شہر کے کئی ایسے نوجوان جو سٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک بہت بڑا موقع، ایک پلیٹ فارم ملے گا اپنے فن کا اور اپنے انٹرپرینیورل سکلز کو دکھانے کا۔ ایک ایسا کام ہے جس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، بہت سے لوگوں کو انشاءاللہ تعالی نوکری کے مواقع ملیں گے ان کو۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی نے کروایا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سب سٹیشنز کی بات ہو الیکٹرسٹی کے، تو کئی الیکٹرسٹی کے سب سٹیشن مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر یہ کام پورے ہوئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ شادی مبارک کا بینیفیشریز کو دیکھیں گے تو ملک پیٹ میں شادی مبارک ہو 5085 خواتین کو شادی مبارک کے چیکس دیے گئے، اس کی کل لاگت تھی 43 کروڑ۔ یہ 5 سال میں مجلس کی نمائندگی پر حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کی عوام کو یہ سہولت سے آراستہ کیا گیا۔ بستی دواخانے ملک پیٹ میں 16 بنائے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے ملک پیٹ روڈ کے اوپر وہاں پر جو دواخانہ ہے اس کو اثر نو وہاں پر آکسیجن کا انتظام کروا دیا گیا۔ پھر دارالشفا اسپتال کو ڈیولپمنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ہر اعتبار سے ہر حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں ترقیاتی کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے۔ تو میری آپ تمام رائے دہندگان سے اپیل ہے کہ اس بار بھی آپ 30 نومبر کے دن مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کریں۔ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کے پاس کوئی مدعا نہیں ہے۔ بی جے پی حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں نفرت کی فضا کو عام کرنا چاہتی ہے۔ بی جے پی حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں زہر گھولنا چاہتی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کا مقصد ایک ہی ہے کہ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ ہو یا پرانا شہر ہو، یہاں پر الحمدللہ امن رہا اور امن ہے اور رہے گا۔ بی جے پی جو اپنے ناپاک ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو لے کر حیدرآباد اور ملک پیٹ میں اس کو لاگو کرنا چاہتی ہے،
مجلس نے ان کو اپنے ایجنڈے میں شکست دی۔ ملک کے کونے کونے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بی جے پی ہندوتوا آئیڈیالوجی کے ایجنڈے کے تحت ایک نفرت کی فضا کو عام کرتی ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ماب لنچنگ ہو جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ حجاب کو ملک کے لیے خطرہ بنا دیا جاتا ہے، حلال گوشت کو خطرہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر تلنگانہ میں بی جے پی نے کوشش کی، مگر مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب سیاسی حکمت عملی اور فیصلے تھے کہ بی جے پی اپنے ہندوتوا ایجنڈے کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکی۔ ہاں یقیناً آج بھی ہندوتوا کی آئیڈیالوجی سے ہم کو چیلنج ہے، ان چیلنجز کا مقابلہ صرف مجلس اتحاد المسلمین کر سکتی ہے۔ مجلس جانتی ہے کہ لوگ کس طریقے سے کیسا کام کرتے ہیں، اور مجلس نے ہی ان کو تلنگانہ میں روک کے رکھا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کے لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ ہاں کانگریس پارٹی ہے، کانگریس پارٹی کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے کہ جس کسی ملک کی ریاست میں کانگریس اور بی جے پی اقتدار پر رہتی ہیں یا دو پارٹی رہتی ہیں، وہاں پر مسلم اقلیت سے، دلتوں سے، آدیواسیوں سے، ان کے جذبات سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ ان کو ہمیشہ ڈر دکھا کر کانگریس ووٹ حاصل کرتی ہے، مگر آج تلنگانہ میں مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے کانگریس یہ ڈر کی سیاست نہیں کھیل سکتی، کیونکہ مجلس امید کی سیاست کرتی ہے، اور مجلس کانگریس اور بی جے پی سے سیاست کرنا جانتی ہے۔ آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے، ملک کی جس ریاست میں کانگریس اور بی جے پی رہیں گے وہاں پر کس طریقے سے استحصال کیا جاتا ہے۔ آپ زیادہ دور نہیں، مدھیہ پردیش کے کمل ناتھ کا بیان لے لیجئے۔ کمل ناتھ اپنے بیان میں کہتا ہے کہ بابری مسجد کو برباد کرنے کی شروعات راجیو گاندھی نے کی تھی اور وہاں پر تالے کھول دیے گئے۔ اس طرح کی تمام باتیں ہم دیکھتے اور سنتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کانگریس کے لوگ تلنگانہ میں آ کر بہت سی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ارے ان کا تلنگانہ میں کانگریس کا صدر، جس کو میں نے نام دیا آر ایس ایس انا، یہ آر ایس ایس انا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو کانگریس کا ملک پیٹ کا امیدوار ہے، نہیں معلوم کہاں سے گرا اور ملک پیٹ میں آ کر یہاں پر پھنس گیا۔ کون جانتا ہے ان کو، ان کا کیا ریکارڈ ہے، کون سا کام کر کر آئے؟ معلوم ہوا کہ انہوں نے بہت نذرانے پیش کر کے ٹکٹ کو حاصل کیا، تو آر ایس ایس انا نے کہا کہ تم نے نذرانے دے دیے، اب جاؤ ملک پیٹ میں مقابلہ کرو۔ اور جب مجلس ان باتوں کو عوام کے سامنے رکھتی ہے کہ یہ تلنگانہ کا کانگریس کا صدر اپنی شروعات کرتا ہے آر ایس ایس میں چڈی پہن کر، آر ایس ایس سے شروع کرتا ہے لٹ پھرا کر، پھر اے بی وی پی میں جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تیلگو دیسم سے ہو کر تیلگو دیسم کو برباد کر کے اب کانگریس میں چلا گیا۔ تو کل کسی نے ایک اچھا بتایا کہ کانگریس کے گاندھی بھون پر موہن بھگوت کا قبضہ ہو چکا ہے۔ موہن بھگوت جیسے چاہے تلنگانہ کی کانگریس کو چلائیں گے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کانگریس کا صدر کیا کہتا ہے؟ اسد الدین اویسی کی شیروانی پر چلا جاتا ہے، اسد الدین اویسی کی شیروانی پر چلا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا، جب CAA کا پورے ملک میں احتجاج ہو رہا تھا تو نریندر مودی نے کہا تھا کہ کپڑے دیکھ کر پہچانو ان کو۔ مودی نے کہا تھا کہ کپڑے دیکھ کر پہچانو، تو آر ایس ایس انا نے کہہ دیا شیروانی دیکھ کر پہچانو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مودی نے کپڑوں کی مثال بتا کر کہا کہ ان سے خطرہ ہے، تو آر ایس ایس انا بھی شیروانی کو دکھا کر کہہ رہے ہیں کہ ان سے خطرہ ہے، اور کہتے ہیں کہ مجلس رضاکاروں سے ان کا تعلق ہے۔ ارے آر ایس ایس انا، تم سیاست میں چیپیدی کا شیروا ہو، تم تاریخ کو نہیں جانتے۔ ارے تم تلنگانہ میں دورلو کی سیاست کر رہے ہو، ریڈو گارو، دورلو تو تم ہو۔
ارے مجلس کا تعلق کوئی رضاکاروں سے نہ تھا نہ کبھی ہے، تم ہماری تاریخ کو نہیں جانتے۔ ارے اگر تم کہہ رہے ہو کہ مجلس کا تعلق ان سے ہے تو اندرا گاندھی دارالسلام میں کیوں آئی تھی؟ شیو شنکر صاحب کے الیکشن میں اندرا گاندھی کیوں آئی تھی؟ اگر تم کپڑوں کو نشانہ بنا رہے ہو تو معلوم ہوا کہ تم نفرت کرتے ہو شیروانی ٹوپی پہننے والوں سے۔ تو جو لوگ سر پر ٹوپی اور چہرے پر داڑھی رکھتے ہیں، یہ کانگریس کا صدر ان سے نفرت کرتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ تلنگانہ کے اسمبلی کے انتخابات میں جس کے سر پر ٹوپی داڑھی ہوگی، جو کرتا پائجامہ اور شیروانی پہنتا ہے، وہ اس آر ایس ایس انا کو بتا دے گا کہ جو ہمارے کپڑوں پر حملہ کرتا ہے وہ یقیناً آر ایس ایس ہے، وہ سنگی ہے، وہ نفرت کرتا ہے اور ہندوتوا کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ ارے تمہارے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے تو تم ہمارے کپڑوں پر آ جاتے، تو کبھی ہماری داڑھی پر آ جاتے، تو کبھی ہمارے ٹوپی پر آ جاتے، اور اس کے بعد ہوتا کیا؟ حملے شروع ہو جاتے، ہم پر حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بولتے ہیں انگریزی میں ڈاگ وزل پالیٹکس، یعنی کتے کی سیٹی کی سیاست اس کو کہتے ہیں، ترجمہ اگر کرو تو ڈاگ وزل پالیٹکس، ہیٹ پالیٹکس، یہ کانگریس کا صدر کر رہا ہے۔ تمہاری نفرت دکھ کر آ رہی ہے تمہارے بیانات سے۔ مجھے یقین ہے کہ تلنگانہ کے باشعور اور باخبر لوگ تمہاری اس ڈاگ وزل پالیٹکس کا جواب دے گی۔ ہاں، میں تو تم کو پہلے بھی کہا تھا کہ تم آئے آر ایس ایس سے، تمہارا تعلق آج بھی آر ایس ایس سے ہے، کل بھی رہے گا، اور موہن بھگوت تم کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ارے مجھے اللہ کنٹرول کر رہا ہے، اللہ کے سامنے میں کٹ پتلی ہوں، میرا رب ہمارے مقدر کے فیصلے کرتا ہے، کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہم نے سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اور مگر تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم آر ایس ایس کی کٹ پتلی ہو، تم کتنا بھی بولو گے مگر جب کبھی تم منہ کھولو گے تمہاری یہ بیانات تم کو اور تمہاری پارٹی کو انشاءاللہ تعالی اس کا خمیازہ، سیاسی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بی جے پی اور کانگریس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک مسکرا کر اور ایک غصے کے عالم میں کہتا ہے، مگر تلنگانہ کا کانگریس کا صدر، ایک دن دیکھنا آپ اس الیکشن کے ختم ہونے کے بعد ان کے پاس اقتدار نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ آپ یاد رکھنا کہ یہ دوبارہ جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پر جائے گا، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یہ واپس وہیں پر جائے گا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ملک پیٹ میں بی جے پی اور کانگریس خفیہ ملاقاتیں کر رہی ہیں، اور ملاقاتیں کر کر یہ سوچ رہے کہ کیسے احمد بلالہ کی کامیابی کو روکا جا سکے، کیسے احمد بلالہ کی کامیابی کو روکا جا سکے۔ سنو ذرا، بالکل بالکل یہ جذبے کو برقرار رکھو، سنو میری بات پورا وہ۔ اور اس خفیہ ملاقات میں کون ہے؟ اس خفیہ ملاقات میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے گھر کی بلدیہ کی سیٹ کو نہیں بچا سکے، مجلس نے ان کو شکست دے دی۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے، بی جے پی کا اور کانگریس کا، کہ مجلس کی کامیابی کو ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، مگر الحمدللہ اللہ جو ہم کو کنٹرول کر رہا ہے، اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام کر رہا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ 30 تاریخ ہو یا 3 تاریخ ہو، انشاءاللہ تعالی جو اللہ ہم کو کنٹرول کر رہا ہے، اللہ ان کو بھی زیر کرے گا، اور اللہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں دوبارہ ملک پیٹ ہو یا مجلس کی سیٹیں ہوں، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے ایم ایل اے بنائے گا۔ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے، پولنگ کریے، پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے، صبح کے اولین ساعتوں میں اپنے گھر سے نکل کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔
اور مجلس کو مضبوط کریے. احمد بلالہ کی محنت کو اور اس میں اضافہ ہو تاکہ احمد بلالہ ملک پیٹ میں اور اچھی طریقے سے کام کروا سکے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو الیکشن ہونے کے بعد یہ چنچلگوڑہ جیل کو یہاں سے خالی کروا کر وہاں پر ایک KG to PG ایجوکیشن کیمپس بنانے کا ہمارا ارادہ ہے اور نیت ہے. آپ بھی دعا فرمائیے کہ اس جیل کو کسی دور جگہ پر منتقل کریں گے. اتنی بڑی زمین ہے, اس سے صحیح استفادہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو میں آپ تمام رائے دہندگان ملک پیٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ متحدہ طور پر مجلس کو ووٹ دیجئے, اور یاد رکھیے اس اسمبلی حلقے میں بی جے پی اور کانگریس رام اور شام کی جوڑی بنی ہوئی ہے. یہ رام اور شام کی جوڑی بنی ہوئی ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بلالہ نے کیا کر دیا. بلالہ نے نہ صرف مسلم اقلیت بلکہ دلتوں کو, ہمارے ہندو بھائیوں کو, سب کو ساتھ لے کر احمد بلالہ کام کر رہے ہیں. تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. معلوم ہوا کہ ایک جگہ میٹنگ ہوئی تو سوچا گیا کہ کیسے اور کیا کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ مقابلہ بہت مشکل ہو گیا, بلالہ بہت آگے ہے. ارے بلالہ الیکشن سے پہلے بھی آگے تھا. مجلس سال کے 12 مہینے کام کرنے والی پارٹی ہے. مجلس تمہاری طرح نہیں ہے کہ الیکشن سے 2 مہینے پہلے کسی ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کے کتے کا پیشاب پی کر سازی سچانے کا کام تم کرتے ہو. مجلس وہ کام نہیں کرتی. سال کے 12 مہینے الحمدللہ مجلس کے اراکین موہبان مجلس کام کرتے ہیں, سب کو ساتھ لے کر کام کرتے ہیں. تو بہرحال آپ متحد رہیے, اپنے ووٹ کا صبح صبح استعمال کر کے مجلس کو کامیاب کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.